آج 30 مئی ہے۔ 30 مئی 1859 بگ بین پہلی دفعہ لندن کی فضاؤں میں بجا۔ یہ ویسٹ منسٹرز پیلس ہے اور اس کے ساتھ ہی بنا ہوا ایک ٹاور کلاک بھی اس کو کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں یہ لندن اور انگلینڈ کی پہچان ہے۔ کلاک ٹاور جو ہے وہ مئی 2009 میں اس کی 150 سالہ برسی جو ہے یا کہہ لیں سیلیبریشنز جو ہیں وہ منائی گئی تھیں اور بڑی شاندار تقریبات جو ہیں منعقد کی گئیں۔ ہوا یہ کہ 16 اکتوبر 1834 کی رات کو ویسٹ منسٹر پیلس میں آگ لگ گئی اور وہ بری طرح تباہ ہو گیا تھا، تو اس کی جگہ نیا محل تعمیر کیا گیا اور نئی پارلیمنٹ جو ہے وہ تعمیر کی گئی، اور یہ جو موجودہ ٹاور کلاک اور اس کے ساتھ کا پیلس کا حصہ ہے یہ وہ ہے جو پرانے محل کی جگہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا آرکیٹیکٹ جو تھا، جو چیف آرکیٹیکٹ تھا وہ بیرے تھا، اس کے علاوہ بہت سارے تعمیر کرنے والوں نے اس میں حصہ لیا۔ BBC ورلڈ سروس جو ہے وہ بگ بین کی آواز براہ راست نشر کرتی ہے، اور خاص طور پر بگ بین کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ یہ کبھی غلط ٹائم نہیں دیتا، اور اس کے بارے میں ایک لطیفہ بھی بہت اچھا سا مشہور ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یار تم ٹائم جو ہے وہ کس سے ملاتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں ریڈیو پاکستان سے ملاتا ہوں۔ تو ریڈیو پاکستان والوں سے پوچھا کہ آپ کس سے ملاتے ہیں، تو اس نے کہا جی کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن سے ملا لیتا ہوں۔ ٹیلی ویژن سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی جب ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہم BBC سے ملاتے ہیں۔ BBC والوں سے پوچھا گیا کہ آپ کی اگر گھڑی خراب ہو جائے تو آپ کس سے ملاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی بگ بین والوں سے خراب۔ تو وہ بگ بین جو ہے اس سے پوچھا گیا کہ اگر کبھی آپ کا کلاک خراب ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں، کہیں گے کچھ بھی نہیں، ایک تو خراب ہی نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ خراب ہوا تھا تو ہم نے راہ چلتے ہوئے ایک راہگیر سے پوچھا اور پھر کلاک دوبارہ ٹھیک کر لی۔ تو آج ہے جی 30 مئی، جس دن پہلی مرتبہ بگ بین کی آواز لندن کی فضاؤں میں گونجی۔ اگر آپ یہ آواز سننا چاہیں تو BBC ورلڈ سروس براہ راست اس کو نشر کرتا ہے۔ 30 مئی 1917 کو اسکندر اول یونان کا بادشاہ بنا، لیکن تقریباً 3 سال بعد 25 اکتوبر 1920 کو انتقال کر گیا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ سلامت اپنے ایک کتے اور 2 بندروں کے ساتھ شاہی باغ میں سیر کر رہے تھے کہ کتے نے بندر پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے بندر کو بچانے کی کوشش کی، اسی اثناء میں بندر نے بادشاہ کو کاٹ لیا۔ بندر کا زہر بی وائرس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا اور موت کا سبب بنا۔ اس واقعے کو شامل کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بندروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر دامن کوب میں اور نتھیا گلی میں اور مری میں۔ ان کو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ بندر کا زہر بادشاہوں کو قتل کر سکتا ہے تو عام انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ 30 مئی 1960 بورس پیسترنک کی وفات کا دن ہے۔ بورس پیسترنک جو ہے وہ نوبل انعام یافتہ روسی ادیب ہے، جسے 1958 میں یہ نوبل انعام دیا گیا ادب کا۔ ڈاکٹر یواگو اس کی بہت ہی خوبصورت ناول، اس کے علاوہ مائی سسٹر لائف اور کئی ایک دوسرے ناول اور مضامین اس کی شامل ہیں۔ ایک بات مجھے یہ معلوم ہوئی کہ روس میں جو ہے ایک ادیبوں کے لیے گاؤں بنایا گیا تھا جو کہ ماسکو سے تھوڑی فاصلے پر تھا، باہر گاؤں تھا جہاں ادیب جو جا کر رہتے تھے اور ان کے ذمہ اور کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ لکھیں پڑھیں اور چائے پئیں۔ تو یہ صاحب جو ہیں بورس یہ بھی وہیں شفٹ ہو گئے تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد، اور غالباً اسی کا نتیجہ یہ ناول نکلا جسے ڈاکٹر یواگو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر یواگو جو ہے وہ رشین لفظ ہے اور اس کے معنی زندگی کے ہیں۔ ڈاکٹر یواگو پر بہت ہی ایک خوبصورت فلم بھی بنی ہے جسے لکھا تھا رابرٹ بولٹ نے، اسکرین کے لیے اس کو دوبارہ لکھا گیا، اور عالمی شہرت یافتہ ڈائریکٹر ڈیوڈ لین نے اس کو ڈائریکٹ کیا، ہدایات اس کی دیں۔ اس کے اداکاروں میں جولی کرسٹین اور عمر شریف شامل تھے، اور جو تھیم تھا اس ناول کا یا اس فلم کا وہ یہ تھا کہ جنگ جو ہے وہ انسان اور روحانیت کو کھا جاتی ہے، اور جو ہے آرمی اور اس کے نتیجے میں ایک مسٹسزم جسے ہم کہتے ہیں صوفی یا روحانیت جسے کہتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کے نتیجے میں ختم ہو جاتی ہے، جنگ اور آرمی جو ہے اسے تباہ کر دیتی ہیں۔
تو اس طرح سے ایک دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کے اس عمل میں دنیا عام طور پہ جیت جاتی ہے اور روحانیت جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر یواگو کے خالق بورس پیسترنک کی وفات کا آج دن تھا آج۔